الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر نام حیدر کا نعرہ سن کے کوئی دل منائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا ہی جائے جہنم میں جائے وہ صدیق اکبر وہ دیدار حیدر وہ صدیق اکبر و دیدار حیدر چہرہ علی کا نگاہ ابو بکر جو کذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بتائے جہنم میں جائے علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ نباہی غنی نے علی سے محبت جو عثمان حیدر کو ایک دوسرے کا جو عثمان حیدر کو ایک دوسرے کا دشمن بتائے جہنم میں جائے وہ جنت کے شاہوں کی عثمان کے گھر پر وہ جنت کے شاہوں کی عثمان کے گھر پر وہ مضبوط ہاتھوں سے پیاری حفاظت جو عثمان کا قاتل علی کو بتائے جو عثمان کا قاتل علی کو بتائے
علی کو بتائے جہنم میں جائے۔ اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا ہی جائے جہنم میں جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماع کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت کے ساتھ اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ رب کے در پہ حاضری یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے جسے رب رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں بار بار آنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے غضب کی نگاہوں کا مستحق ہو جاتا ہے رب اسے اپنے در سے دھتکار دیتے ہیں۔ دنیا میں چاہے اس کا بڑا نام ہو لیکن رب کے ہاں وہ مردود ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا کہ رب جب ناراض ہوتا ہے روزی نہیں لیتا، مال نہیں لیتا، اپنے سامنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کرے، ہمیشہ بار بار اپنے در پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ مسجدیں اللہ کا گھر و در ہے اور قسمت والوں کو بار بار یہاں آنے کی توفیق ملتی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کے فرائض اور فضائل بڑی تفصیل سے ذکر کیے گئے، مزید انشاءاللہ پھر کہیں ذکر کیے جائیں گے۔ آج آپ کے سامنے 18 ذو الحجہ کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں، چونکہ جس طرح ماہ ربیع الاول میں شروع میں عید میلاد النبی تھوڑے سے لوگ مناتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں وہ خرافات ہو رہی ہے، آج اس کو دین کا نام دے کر جگہ جگہ پر عجیب و غریب ڈول ڈھماکے کیے جاتے ہیں، کیونکہ عام سادہ لوگ مسلمان کم علمی کی بنا پر محبت و عشق کا نام دے کر بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً اس کی رہنمائی کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو آج 18 ذو الحجہ، اس مہینے میں غالباً 18 ذو الحجہ کو عید غدیر کے نام سے بھی اب ایک عید منائی جا رہی ہے، اور جو دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے زور پر اس کو بہت عام کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کے فضائل ہے، اور یہ نہ منایا جائے بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو بہرحال اس کے متعلق خلاصتاً کچھ باتیں ذکر کی جائے گی، تفصیل مزید کتابوں میں دیکھ لینا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، 18 ذو الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے، اور 18 ذو الحجہ کو بعض لوگ عید غدیر بھی مناتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ آج یہ پہلی دفعہ آپ کے سامنے عید غدیر کے متعلق کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ نسب بھی انہی عظیم لوگوں کی طرف ہے
کہ جن کی نسبت محبت کا لوگ دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہیوں کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اہل بیت، حضور علیہ السلام کا گھرانہ، حضور کی اولاد۔ تو 18 ذو الحجہ کو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ پر اہل بیت یعنی اپنی اولاد کے فضائل و مناقب بیان کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ تو یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سلسلہ ایسے ہی رہا کہ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے رہے اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ حضرت علی سے محبت ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ بعد میں بھی بہت سے لوگ اصحاب نبی، اہل بیت نبی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، کیونکہ زمانہ جتنا جتنا حضور سے دور ہوتا جا رہا ہے اتنا خرافات، گمراہی پھیلتی جا رہی ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غالباً 351 ہجری میں معز الدولہ ایک بادشاہ گزرا تھا جس نے اہل بیت سے محبت کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا، اور 18 ذو الحجہ کو بغض عثمان میں اس نے عید منانے کا اعلان کیا۔ یعنی کہ چونکہ 18 ذو الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کا دن تھا، تو ان لوگوں نے حضرت عثمان کے بغض میں نام دیا کہ یہ دن جو ہے حضرت علی کے مناقب، اہل بیت کے مناقب حضور نے بیان کیے ایک بڑے مجمع میں، تو ہم عید مناتے ہیں۔ نام تو اہل بیت کی محبت کا لیا، لیکن حقیقت میں حضرت عثمان کی شہادت پہ خوشی منانے کے لیے اس دن کو ان لوگوں نے عید غدیر کے نام سے مشہور کر لیا، اور آج جو ہے بڑی خوشیوں سے عید غدیر منائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس دن کو خوشی مناتا ہے۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ اسلام نے، ہمارے پیغمبر نے کوئی اور ایسی خاص عید و تہوار منانے کی نہ ترغیب دی ہے، نہ اس کے فضائل بیان کیے ہیں، نہ ہی کہا ہے کہ اسلام کا یہ حصہ ہے۔ عید فطر اور عید الاضحیٰ یہ اسلام نے ان دنوں کی فضیلت بھی بیان کی ہے، اللہ کے نبی نے ان کے فضائل ترغیب دی، اس دن کی اہمیت کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ عید میلاد النبی، عید غدیر یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بعد میں لوگوں نے اس کو اسلام کی طرف نسبت کر کے لوگوں کو ورگلایا۔ بہرحال اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک علاقے کی طرف بھیجا 300 آدمیوں کا دستہ دے کر کہ وہاں کے کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، یا بعض ایسے لوگ تھے جو اسلام کی تابعداری سے منہ موڑا ہوا تھا، بعض ایسے تھے غیر مسلم تھے۔ بہرحال حضرت علی کو حکم دیا کہ پہلے ان سے قتال نہیں کرنا اور ان کو اسلام کے احکامات بیان کر کے سمجھانا، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر ان سے قتال کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے اس علاقے کی طرف چلے گئے، وہاں ان لوگوں نے مقابلہ کیا، لوگ پھر بھاگ گئے، بہت سا مال غنیمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں آیا۔ پھر وہاں قریب دوسرا علاقہ تھا، وہاں بھی یہی صورت ہوئی کہ لوگوں نے پہلے اقرار کیا لیکن پھر گئے زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی سے، تو حضرت علی نے ان سے بھی مقابلہ کیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ ادھر سے حضور علیہ السلام اپنے آخری حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ حضور حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے سفر ان کا جاری ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال غنیمت میں سے خمس نکال کر باقی 4 حصے
فوج کے اندر باقی لوگوں کے اندر تقسیم کر کے حضرت علی بھی فوراً حضور علیہ السلام سے مکہ مکرمہ میں پہنچے، آپ سے مل گئے۔ آخری حضور کا جو حج تھا، جس کو آپ نے جس حج میں خطبہ دیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس حج کے سفر میں حضور کے ساتھ غالباً مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہے 90,000 صحابہ تھے، بعض روایات میں ہے 1,14,000 صحابہ تھے، بعض روایات میں ہے 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے۔ بہرحال ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کی، حضور کے پیاروں جانثاروں کی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ادائیگی کی۔ چونکہ 9 ہجری میں باقاعدہ طور پر حج فرض ہو گیا تھا، حضور نے امیر الحج حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کر بھیجا۔ 9 ہجری میں آپ نے مکہ میں جا کر اعلان کیا کہ اب یہاں کوئی مشرک کافر نہیں رہ سکتا۔ صدیق اکبر نے حضور سے پہلے 9 ہجری میں مکہ کے اندر تمام مشرکوں کے بارے میں سورہ برات کی ابتدائی آیات میں اس کی تفصیل ہے، احکامات جاری کیے، اور 10 ہجری میں حضور علیہ السلام حج کے لیے، تاکہ تمام مسلمانوں کو حج کا مکمل طریقہ حضور اپنے عمل سے بتلا دیں۔ تو حضور علیہ السلام جب وہاں پہنچے، حج کے ارکان وغیرہ ادا کیے، میدان عرفات میں آپ نے ایک طویل و جامع خطبہ دیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ پھر یہی خطبہ آپ نے مینا میں بھی دیا، جس کی تفصیل اگر ذکر کی جائے تو فرمایا کہ کئی آدمی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اتنا جامع اور خطبہ ہے کہ اس میں بہت بڑا اس امت کے لیے سبق ہے، کئی بڑی کتابیں بن سکتی ہیں اگر اس کی تشریح کی جائے۔ خلاصتاً اس خطبے کے کچھ اجزاء عام کتابوں میں ملتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی۔ اپنی عمر کے حساب سے 63 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی نے حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کی، حضور کے حکم سے، گویا 100 اونٹ کی قربانی حضور نے دی۔ 63 خود حضور علیہ السلام نے، اور 37 حضرت علی نے حضور کے حکم سے حضور کی طرف سے یہ قربانی دی۔ اس کے بعد طواف وداع کر کے آپ نے خلق کیا، اپنے بال مبارک مونڈے، تو یہ بال تمام صحابہ نے بطور تبرک صحابہ میں تقسیم کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے خم کہا جاتا ہے، اور غدیر جو ہے وہاں ایک چشمہ ہے، تالاب ہے، ایک کوئی جسے کہا جاتا ہے، وہاں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ تو وہاں اس مقام پر حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ حضور جو ہے حج مکمل کر کے واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو یہ مقام راستے میں ہے، اس کو جگہ کو خم کہا جاتا ہے، اور وہاں ایک چھوٹا سا چشمہ تالاب ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے حضور نے وہاں ایک خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے۔ تو اس خطبے کی تفصیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کر حضرت علی کی کچھ شکایت کی کہ مال غنیمت کی تقسیم جو یمن کے علاقے میں بہت سا مال ہے، اس کے متعلق کچھ بدگمانی پیدا ہو گئی تھی اس شخص کے، وہ بھی جلیل القدر مومن مسلمان صحابی تھا۔ اس نے کچھ شکایتیں کی حضور علیہ السلام سے، اور بعض کچھ اور لوگ تھے انہوں نے بھی حضرت علی کے بارے میں کچھ شکایت کی۔ اصل میں یہ کچھ ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی تھی، تو حضور علیہ السلام کے سامنے شکایت کی۔ جیسے عام طور پر کچھ دوست کہیں گھومنے پھرنے سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، تو بعض دفعہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ ایسی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے،
یا ایک دوسرے سے کوئی اونچ نیچ کی بات ہو جاتی ہے، تو یہی ایسا ہی ہوا کہ کچھ دوستوں کا حضرت علی کے بارے میں کچھ شکایت کی حضور کے سامنے۔ حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ حضور نے وہاں ایک خطبہ دیا جسے خطبہ غدیر الخم کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں حضور نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا، کچھ ترغیب دی، کچھ اعمال بتلائے اور جو ہے لوگوں کو آخرت کی فکر کی یاد دہانی کرائی گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، حضرت علی کی فضائل و اہمیت کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، میں بھی آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم عام انسان ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف اللہ کی طرف سے جبریل آتے ہیں، یعنی کہ باقی فی نفس ہی میں اور تم انسان ہی ہیں، لیکن مرتبے کے اعتبار سے میں اللہ کا نبی ہوں اور تم نبی نہیں۔ میری طرف اللہ کی طرف سے جبریل امین آتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح عام انسان آخر دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ایسے میں نے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اللہ کا قاصد میری طرف آیا تو یعنی اسرائیل علیہ السلام، تو میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ اب دوبارہ میری یہاں تم سے ملاقات نہیں ہوگی، اب جو ہے میں اللہ کی طرف جانے والا ہوں، وہ وقت قریب ہے۔ اس غدیر خم کے خطبے سے تقریباً 3-4 مہینے بعد حضور کی وفات ہو گئی تھی۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے وہاں اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ اہل بیت کہتے ہیں حضور کے گھر والے۔ اس کی تفصیل مختلف ہے۔ بعض کہتے ہیں اہل بیت سے مراد حضور کے دادا وغیرہ یعنی حضور کا نسب ہے۔ بعض کہتے ہیں اہل بیت سے مراد صرف حضور کی بیویاں ہیں۔ بعض کہتے ہیں اہل بیت سے مراد حضور کی اولاد ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں اور حضور کی اولاد ہے۔ اور اس پر قرآن و سنت میں کئی ایسی جو ہے دلائل واضح ہے، اور ان میں سے بھی حضور کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، ان کو اہل بیت میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ گویا کہ حضور کی اولاد میں سب سے بلند مرتبہ اہل بیت کا ان 5 حضرات کا ہے، اور کئی مقام پر حضور نے ان کی تعریف بھی بیان کی، فضائل بیان کیا۔ مختصر یہ ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی، میں گئی دروازے پہ دیکھا تو حضرت علی، حضرت فاطمہ تھے۔ میں نے حضور سے فرمایا کہ باہر حضرت علی اور حضرت فاطمہ آئے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا آپ ادھر کنارے پہ ہو جائے، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں ایک کنارے پہ کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی داخل ہوئے، ان کی گود میں حضرت حسن و حسین تھے۔ جب یہ حضرت حسن و حسین بالکل چھوٹے تھے، حضور نے حضرت امام حسن، امام حسین کو اپنی گود میں لیا۔ حضور کے اوپر ایک کالی کملی تھی، حضرت فاطمہ کو بھی اپنے پاس قریب کیا، حضرت علی کو بھی اپنے قریب کیا، اور پھر آپ نے اپنی کالی کملی ان کے اوپر ڈالی اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان کو آگ کی طرف نہ لے جانا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، جو ان سے محبت رکھے اے اللہ ان سے تو محبت رکھ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے اور میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اے اللہ جو اس کو دکھ دے وہ مجھ کو دکھ دیتا ہے، اور ایسی
کئی روایتیں ہیں اہل بیت کے متعلق۔ تو بہرحال یہ 18 ذوالحجہ کو غدیر خم کا جو خطبہ تھا وہاں حضور نے اور بھی کئی فضائل اہل بیت کے بیان کیے تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ شکایتیں تھیں وہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اہل بیت کے متعلق یہ اس بات سے بھی واضح ہوتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت میں خصوصی مقام ان حضرات کو حاصل تھا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، کہ جب عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کی دعوت دی۔ تیسرے پارے میں اس کا ذکر ہے کہ عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا جب حق و باطل کا کوئی بندہ کہتا میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا میں حق پر ہوں، تو وہ ایک میدان میں اپنے خاص بندوں کو لے کر وہاں کھڑے ہوتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے اس پہ لعنت، ہم میں سے جو باطل پہ ہے اس پہ لعنت فرما۔ تو یہ اہل عرب کے اندر یہ اکثر ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو بھی عیسائیوں نے، نجران کے بڑے بڑے عیسائیوں نے جو ان کے اہل علم تھے جو ہے چیلنج کیا مباہلے کا۔ یہ تیسرے پارے میں ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کیا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی گود میں حضرت حسن، حضرت حسین تھے، آپ کے پیچھے حضرت فاطمہ تھی، اور حضرت فاطمہ کے پیچھے حضرت علی تھے۔ ان بزرگوں کو آپ لے کر اس میدان میں حاضر ہوئے جہاں نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی تھی۔ تو وہاں جب یہ نورانی یہ شخصیتیں وہاں جب پہنچی، عیسائیوں کے بڑے بڑے اہل علم پادری بھی وہاں موجود تھے، تو ان میں سے جو سب سے بڑا عیسائیوں کا عالم تھا، ان کی نگاہ جب امام حسن، امام حسین کے چہرے پہ پڑی، حضرت علی کے چہرے پہ پڑی، تو وہ کہنے لگے، اپنے ساتھ والوں سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ ان سے مباہلہ کرنا یہ بربادی ہے، واللہ اگر یہ دعا کر لیں پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، لہٰذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ماتحتی، ان کی اطاعت قبول کر لو، اگر یہ کہیں تو زمین بھی پھٹ جائے گی، اور ان سے مباہلہ نہ کرو۔ چنانچہ عیسائیوں نے وہاں ہار مانی اور سیاسی طور پر حضور کی اطاعت کی اور فرمایا ان نورانی چہروں سے ہمارا مقابلہ نہیں۔ تو وہاں بھی حضور نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کے مختلف درجات ہیں، جن میں سب سے افضل اور قریب ترین آپ کے اہل بیت حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور فاطمہ الزہرا ہے، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ بھی حضور کے اہل بیت میں سے ہے۔ مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ کی جائے گی۔ تو آج جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ خطبہ غدیر خم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر وہاں خطبہ دیا اور اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ اسی خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اگر تم جو ہے اس سے جڑے رہو گے، اپنے عقائد و نظریات کتاب اللہ کے مطابق رکھو گے، کتاب اللہ کے مطابق اپنے زندگی کے ہر شعبے کو لے آؤ گے، تم کبھی نامراد نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور فرمایا دوسری چیز میں تمہارے اندر اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور 3 دفعہ حضور نے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ واللہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، پھر فرمایا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، 3 دفعہ کہا، اور پھر فرمایا میرے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں جو ہے کوتاہی نہ کرنا۔ 3 دفعہ اس حدیث میں یہ خطبہ بھی آپ نے غدیر خم ہی میں دیا۔ تو بہرحال اور بھی وہاں فضائل و مدابق کتاب اللہ، اللہ سے ہی طرف جو ہے پہنچنے کی یہ خاص مضبوط رسی ہے، اور جو ہے اہل بیت یہ حضور کی طرف پہنچنے کے لیے ایک خاص رسی، ایک ذریعہ ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے یہاں یہ مشہور حدیث جو ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ حدیث بھی وہیں بیان کی غدیر خم کے موقع پر۔
تو اس حدیث شریف کو لے کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، حالانکہ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ مولا کے معنی ہے دوست، محبوب اور مددگار، ایسے کئی اور بھی معنی ہیں۔ تو یہاں اس حدیث میں جو معنی ہے مولا کا وہ ہے دوست، محبوب، مددگار۔ حضور نے فرمایا کہ جو من کنت مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، یا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے۔ یعنی کہ اس مقام پر کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی، حضور نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جو بدگمانی تھی اس کو دور فرمایا اور حضرت علی کا مقام بیان کیا کہ حضرت علی سے بغض نہ رکھو، حضرت علی کو جو دوست رکھتا ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ حضور نے حضرت علی کے متعلق ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرمایا علی کو مومن دوست رکھتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے، اور اسی طرح حضرت علی نے کے متعلق فرمایا کہ اے علی تو مجھ میں ایسا ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، ہاں موسیٰ کے بعد نبوت تھی لیکن میرے بعد نبوت نہیں۔ یعنی حضور نے اپنے حضرت علی سے محبت کا اظہار فرمایا اور اہل ایمان کو بھی اس بات کی تاکید کی کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ علی سے محبت رکھے گا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا۔ گویا کہ جس کے دل میں ذرا بھی علی کے بارے میں بغض ہے ایمان اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور علی سے محبت رکھنے والا شرعی اصولوں کے مطابق یہ نہیں کہ محبت میں اس درجے آگے بڑھ جائیں کہ باقی صحابہ سے بغض رکھیں، باقی صحابہ کو گالیاں دیں، ایسا نہیں۔ جتنی محبت شریعت نے بتلائی ہے اس حد کے اندر رہتے ہوئے، اگر اس حد سے آگے جائیں گے تو پھر گمراہی ہے۔ تو بہرحال خطبہ غدیر خم کے متعلق آپ کے سامنے مختصر یہ ذکر کرنا تھا کہ آج یہاں دن بدن اس چیز کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ 18 ذو الحجہ کو عید منائی جا رہی ہے اور اس کو عید غدیر کا نام دیا جا رہا ہے۔ من کنت مولاه فعلی مولا، اس حدیث کو لے کر باقی صحابہ کے فضائل و مناقب پہ جو احتان کی جا رہی ہے اور حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل سمجھا جاتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں مولا سے مراد یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، یا جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ علی سے بھی بغض رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا عید غدیر یہ غالباً 351 ہجری میں ایک بادشاہ نے حضرت عثمان کے بغض میں اعلان کیا، چونکہ 18 ذو الحجہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے تو وہ اس بغض میں وہ عید مناتے ہیں، دن بدن اس کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو اہل اسلام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور خطبہ غدیر خم کو صحیح معنوں میں پڑھیں، تاکہ کسی کے جو ہے باتوں میں آ کر وہ اپنے ایمان سے نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ باقی اہل بیت سے، حضرت علی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور خطبہ غدیر خم میں حضور نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت سے، صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، مختلف طریقوں سے لوگ آپ کو ورگلائیں گے، ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ ان کی باتیں سن کر کہیں گے واقعی یہ لوگ سچ کہتے ہیں، اور آپ ان کی باتوں میں آ کر کبھی صحابہ کی گستاخی کریں گے، کبھی حضرت علی کی گستاخی کریں گے، کبھی جو ہے اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو ایسی بات کبھی نہ کیجیے، وگرنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جتنی حد اسلام نے، حدیث نے، قرآن نے محبت
محبت کی جو حد بتلائی ہے، اسی حد میں رہتے ہوئے اصحاب نبی، اہل بیت نبی سے محبت کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اہل بیت، ان سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان سے دور ہو گئے تو پھر گمراہیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ جو ہے واقعہ کربلا، اہل بیت کے فضائل جو احادیث میں ہے وہ ترتیب وار ذکر کیے جائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ خود بھی اپنی جگہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جو اچھے ماہر عالم دین کی ہو، تاکہ صحیح معنی میں آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور کسی گمراہ کی طرف آپ نہ جا سکیں۔ تو خود اپنی جگہ بھی صحیح ماہر علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سنت ادا۔